ہم خود اسیس کریں کہاں پر ہم بھی اٹیک کر رہے ہیں, کہاں ہم صرف برداشت کریں, کہاں ہم صرف ایکسیپٹ کریں, کہاں ہم ویلیو کریں, اور کہاں ہم سیلیبریٹ کریں ان ڈفرینسز کو. کہ پتہ کیا, میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا لیکن نا وہ فلاں نے نا بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ آئیڈیا دے دیا لیکن بہت اچھا تھا, اور واقعی اس سے اتنا اچھا فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا نا, بہت اچھی بات تھی. بھائی ہمیں تو ریزلٹ چاہیے نا, آپ کو تو جو آپ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو آپ کا گول تھا وہ اچیو کرنا ہے. اے بی سی ڈی جس نے بھی آئیڈیا دیا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو اس گول تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر نیگیٹو سائنرجی کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو سائنرجی یہ ہوتی ہے ایدر اور مینٹالٹی, کہ ifs اینڈ بٹس میں جو جاتے ہیں لوگ. اب یہ ایک مینیپولیٹو قسم کی سائیکی ہوتی ہے. ٹیمز میں کام کرتے ہوئے, جو کہ گھر کے اندر ٹیمز ہو سکتی ہیں, پروفیشنل انوائرمنٹ میں ٹیم ہو سکتی ہیں, والنٹیئر آپ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ٹیمز ہوتی ہیں. تو وہاں پر کیا ہے, بیک بائٹنگ ہو رہی ہے, غیبت, یہ ایک آپ کی مینیپولیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ماسٹر مائنڈنگ ہو رہی ہے, بڑا آپ نے وہ ڈراما بنا کے چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کی, تم یہ بولنا, پھر میں یہ بولوں گی, پھر ہم ایسے کریں گے, اور آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. انسیکیور لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, ایسے فضول میں لوگوں نے رائولریز جو ہیں وہ کریٹ کی ہوئی ہیں. انٹرپرسنل کانفلکٹس بہت سارے ہیں, بہت کئی دفعہ پور لیڈرشپ ہوتی ہے جو سب کو کہتی ہے چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, اور اللہ کی خاطر برداشت کرو. آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس فارمولے پہ اس طرح سے بلیو نہیں کرتی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی طریقے سے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. مطلب میرے پاس اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو میں ان کو حش حش نہیں کرواتی. جن ٹیمز کے ساتھ کام کرتی ہوں میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں, اور اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک کو کہہ دے رہے تم برداشت کرو. نہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کانفلکٹس آ رہے ہیں ان کے, تو ان کی ڈیوٹیز چینج کر دی جاتی ہیں. بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے کرتے ایک کو کہا کہ آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ایریے میں آپ کی گروتھ ہوگی, آپ اس ایریے میں کام کریں. کبھی کسی کو گائیڈ کیا کہ دیکھیں اس سے ڈیل کرتے ہوئے آپ ایسے بات کریں, اس چیز کو ایسے پریزنٹ کریں. یعنی لیڈرشپ کا کام تو یہ نہیں ہے کہ آپ باتوں کو جو ہے وہ خاموش کروائیں. لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ مسئلوں کو ریزالو کیا جائے, اور لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں یا دوسروں کے گناہوں کے بارے میں فلاں جو ہے منافق ہے اور کافر ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. تو ایسی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ کافی مشکلات پیدا کرتا ہے. سو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گیپ کتنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ انالیسس, کہ ڈرائیونگ فورسز کتنے ہیں جو فائدہ دے رہے ہیں, ریسٹریننگ فورسز کتنے ہیں جو نقصان دے رہے ہیں. جس اسٹیٹس کو پہ ہوئے میں ہمیں ڈیزائرڈ اسٹیٹ پہ جانا ہے. وہ پتہ ہے اپوزیشن ہو رہی ہے, آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپوزیشن بہت ساری ہو رہی ہے, اور بس آپ پھنسے ہوئے ہیں کسی کام میں, الجھے ہوئے ہیں کسی کام میں, نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. گھروں میں بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ لوگ اپنے مسائل سال ہر سال بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن وہی ہے, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, ڈرائیونگ فورس ہے, لیکن وہ ان کی طرف سے یہ مسئلہ آ رہا ہے, ریسٹریننگ فورس ہے, اسٹیٹس کو ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. ڈیزائرڈ اسٹیٹس یہ تھا کہ یہ حاصل ہو. تو ہمیں ایک فیلڈ انالیسس کرنا چاہیے کہ ہمارے ڈرائیونگ فورسز کیا ہیں. ڈرائیونگ فورسز ہمیشہ آپ کے پازیٹیو ہونے چاہیے, ریزنیبل ہونے چاہیے, لاجیکل ہونے چاہیے, کانشیس ڈیسیژن ہونا چاہیے اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے, اور اکنامک, یعنی کہ ایسے نہیں کہ جس میں آپ اپنے بجٹ سے دوسروں کے بجٹ سے ایکسیڈ کریں. اور ریسٹریننگ فورسز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ سارے نیگیٹو, ایموشنل, اللاجیکل, انکانشیس, عجیب نفسیاتی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر کیا کیا مسائل جو ہیں آ رہے ہیں, اور پھر وہاں سے ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈرائیونگ فورسز کے ذریعے ان ریسٹریننگ فورسز کے سلوشن نکالتے ہیں. اگر کوئی نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے تو ان سے ریزن لیتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے اس کا کوئی ریزن دیں گے صحیح طرح سے, تو پھر ہم اس کے مطابق کام کریں گے. اور پراپر فیملی کلچرز گھروں کے اندر باہر جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. سو ایک یو افیکٹ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے. آپ نے انکریز کرنا ہوتا ہے اپنے ڈرائیونگ فورسز کو, ان کو اپوز کرنے کی ریسٹریننگ فورسز کو تھوڑا کم کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے کمپٹیٹیو اسپرٹ جو ہوتا ہے, جیسے گھروں میں اگر آپ کر رہے ہوں تو آپ نے وہاں پر بھی بچوں کے درمیان دینا ہوتا ہے, یا اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا یو افیکٹ کیا ہو رہا ہے, کہ آپ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ دے رہے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسی ڈفرینٹ قسم کی اسکرپٹنگ چل رہی ہوتی ہے اسپاؤزز کے درمیان, اور آپ نے پھر ان ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. کوئی بھی ہیبٹس یا کوئی بھی چیزیں اپنی ڈیمانڈ, اپنی ٹائم, انرجی سب پہ دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ نے ضرور یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے کیا بلاکس ہیں ٹو سائنرجی. کس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں who drives you to nuts, کہ فلاں شخص مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور اب آپ نے سوچنا ہے کہ کیوں آپ اریٹیٹڈ ہوتی ہیں, کیا مسئلہ ہے, اور وہی ہیبٹ 1 سے شروع کر کے آپ آگے تک جائیں گی.
اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ سرکل آف کنسرن میں، سرکل آف انفلوئنس میں آپ کی سائنرجی نہ کریٹ ہونے میں آپ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ کیا کیا چل رہی ہیں، کس طرح چل رہی ہیں. سو اب آپ نے ہیبٹ 4 پہ موو کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے. ہیبٹ 4 سے آپ موٹیویٹ ہوں، اسکل سیکھیں ہیبٹ 5 کے، اور ہیبٹ 6 جو آپ کو انٹریکشن کی طرف لے کر جائے گی. تو آپ نے نیو انسائٹس کے ساتھ اب ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. پرابلمس میں جو ہے امرس اور انوالو نہیں ہونا، بلکہ ان کو سمجھ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پارٹ آف سولوشن کی طرف کیسے جائیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے 7 ہیبٹ کا ٹری بنا ہوا ہے، تو 3 ہیبٹس آپ کی جڑیں تھیں، پھر ہیبٹ 4 5 اور اب 6 تک ہم 4 5 آپ کا تنا تھا، اور 6 میں اب آپ دیکھیں آپ پھل پھول پتے ان چیزوں سے اب اوپر کی گروتھ آپ کی کتنی اسٹرانگ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا جس میں ہم اپنی ہیبٹ 7 جو ہے اس کی طرف جائیں گے. تو جب انسان سائنرجی کا خیال رکھتا ہے، کسی کو ہیلپ کرتا ہے، کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیشہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اور سائنرجی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے تھوڑا سا برداشت، لوگوں کے لیے برداشت. اور وہی بات ہے کہ ایک ایک نیکی کرنا کسی اور کو جو ہے وہ فائدہ دے جاتی ہے، کہ آپ کسی کی نیکی کو دیکھ کے کتنے انسپائر ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، جہاں ہم ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنا لنچ نہیں شیئر کرنا، اور اگر کوئی پینسل نہیں لاتا اور نوٹس نہیں تیار کرتا تو اس کی ہیلپ نہیں کرنا. تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہم اپنے بچوں کو کسی کو ڈیپینڈنٹ ہونا سکھائیں، لیکن یہ چیز کسی کو سکھانی کہ دوسروں کے لیے سینسٹیو ہو کر اپنی ذات سے باہر نکل کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر دینا، ان کو ہیلپ کر دینا. ہم جن کمیونٹیز میں بھی رہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہر وقت کی یہ سینسٹیوٹی رکھنا. کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے گھروں میں نا اپنے بچوں کو نیڈ سے زیادہ دے دیا نا، اتنی وانٹس ان کی پوری کر دی، سارا دن ہم اسی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ جو نیڈی لوگ ہیں ان کی نیڈز ہمیں نظر ہی نہیں آتی نا، ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ کسی لیول پہ موٹیویٹ بھی نہیں کرتی. ہر شخص چاہتا ہے کہ بس چیز جو میرا دل چاہ رہا ہے اور جو مجھے ملنا چاہیے بس وہی سب سے بہترین چیز ہے، اور میں کی دوڑ میں ہم ہر جگہ پہ آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرے اور سائنرجی جو ہے ایک بیسٹ لیول پہ جو ہے وہ کریٹ کرے. سو فیملی سائنرجی جو ہے ایک اپنا سسٹم بلڈ کرنا، اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا. اب آپ نے پرابلم سالو کرنا ہے ود ہیبٹس. واٹ از دا پرابلم فرام ایوری ونس پوائنٹ آف ویو. جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کے اپنی فیملی میں، اب آپ نے 6 ہیبٹس کر لی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے ہر ایک پوائنٹ آف ویو کو میں نے سمجھنا ہے. لسن ٹو ون اندر ود انٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ناٹ ٹو ریپلائی. فوکس آن انٹرسٹ ناٹ پوزیشن. سو صحیح بات کو سمجھنا ہے. پھر what are the key issues involved؟ کیا مسئلہ ہے، کیا اصل چیز ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. what would constitute a fully acceptable solution؟ کون سا ایسا سولوشن ہوگا جو اوور آل سب کے لیے بہتری لے کر آئے گا. اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا، اس کو کیسے ہم پرائیورٹائز کریں گے، اور ہمارے پاس نئی آپشنز کیا ہوں گی، نئی اپروچز کیا ہوں گی جب ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سائنرجی کے ساتھ سمجھتے ہیں. یہاں تک اب آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اب سمجھ آتی ہے کہ اچھا میری زندگی میں جو بہت سارے مسائل چل رہے تھے اس کی بہت بڑی وجہ کیا تھی، کہ وہی بات ہے کہ ایک سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ میں نے کاموں کو نہیں کیا. اور اگر میں سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ اپنے ان کاموں کو کروں تو پھر ہی میرے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اکثر لوگ مجھ سے جب اپروچ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب کوئی ان کو کوئی فیملی میٹر نہ ریزالو ہو رہا ہو، یا ان کا کوئی ایسا چیلنج آ رہا ہو جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو. کئی دفعہ لوگ بڑے بڑے کنسلٹنٹس کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی اینٹی ڈپریسنٹ بھی لے رہا ہوتا ہے، کوئی اور اس قسم کی باتیں بھی. لیکن جب میں ان سے اس طرح کی چیزیں پوچھتی ہوں کہ آپ کو اسکل بلڈنگ کے لیے کیا کچھ سکھایا گیا، تو اکثر اوقات نہیں سکھایا گیا ہوتا یا نہیں بتایا گیا ہوتا، یا لوگوں نے اس کو امپورٹنس نہیں دی ہوتی، 1-2 سیشن لیے چھوڑ دیے. تو یہ جو سیکھنا ہے نا اس طرح کی باتیں، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ یہ سب کچھ سیکھیں گے تب ہی آپ کے اندر وہ ٹیمپرمنٹ اور وہ بات آئے گی کہ آپ پھر آگے بڑھ سکیں، آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں. اس کے اوپر جو ہے نا غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جتنا زیادہ آپ سمجھیں اتنا زیادہ آپ کو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک کوشچن یہ آیا کہ if one person is working in a team and creating issues and disturbing the harmony of a team, how to resolve that issue؟ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ ایشوز کو نہیں صحیح طرح سے ریزالو کر رہا ٹیم میں کام کرتے ہوئے اور مسئلے مسائل لا رہا ہے،
سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ ہوتی ہے کیا کرنے کی کہ آپ کو اپنے باس کو انفارم کرنا ہوتا ہے نا, جو رپورٹنگ لائنز کو کبھی نہیں بریک کرنا چاہیے کہ آپ خود سے مسئلے مسائل کریٹ کریں. اب یہ جو باس ہوتا ہے اس کا کام ہے, جو بھی رسپانسبل شخص ہوتا ہے, رسپانسبل پوزیشن میں ہوتا ہے, اس کا کام اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کرے, کیونکہ جو سینئر ہوتا ہے وہ پھر دونوں کے بیہیویئرز کو سمجھتا ہے اور وہ پھر گائیڈ کرے آپ کو اسی طریقے سے کہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا ون ون اپروچ ہوگی. لیکن یہ تو ایک آئیڈیل سینیریو ہے. فرض کریں کہ آپ خود ہی باس ہیں یا ایسا کوئی باس نہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ باس ہی خود بہت ویک ہے یا باس ہی پرابلم دے رہا ہے, تو اب کیا کریں؟ تو اب آپ ہیبٹ 1 سے شروع ہو جائیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ریئیکشنز کیا کیا آتے ہیں اور آپ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ اس شخص سے ڈیل کرنا شروع کریں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ویژن کے مطابق چل رہے ہیں یا یہ ہے کہ اب آپ کا بھی ایک پرسنل ایجنڈا بن گیا, کیونکہ کئی دفعہ کوئی انسان ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہو, ہمارا اس شخص سے تناؤ آ جائے تو ہم بھی ایک اور لوپ میں چلے جاتے ہیں, تو اپنے آپ کو پھر اس سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسرا کام یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے یس مین نہیں بننا, ہر کام کو کرائسس بنا کے نہیں کرنا. آپ نے بتا دینا ہے کہ بھئی مجھے اتنی جلدی یہ چیز ملے گی تو تب میں اس کو کر سکوں گا, اگر اتنی لیٹ ملے گی تو تب میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. اور وہی بات ہے ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اور پھر آپ نے ون ون ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اس شخص سے بات کرنی ہے, اس شخص سے سمجھنا ہے کہ اس کے کیا وہی بات ہے ویکنس ہے, کیا اسٹرینتھ ہے, اور ان سب کو یوز کر کے پھر اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس فارمولے کے مطابق جب آپ کام کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آئی وڈ سے جسٹ وہی بات ہے 5 to 10%, لیکن زیادہ تر لوگوں کو ہم مینج کر لیتے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی فرسٹریٹ ہو کے الجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کو نہیں لے رہے ہوتے. If we start accepting all the differences of a team and the other person starts to take benefit of the situation, which can create issues in the work and in the team, how to control that situation? It can come up at home and work. آپ نے نا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کسی فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں, جو ٹیسٹڈ فارمولا ہے, جو ایکسپرٹس ہمیں دیتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس فارمولے کی وجہ سے خرابی آئے. جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, مثلاً اس کو میں چھوٹی سی مثال گھر کی مثال کے ساتھ دیتی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ ایک شخص دال نہیں کھاتا, ایک سبزی نہیں کھاتا, اور ایک گوشت نہیں کھاتا. یہ ڈفرینسز ہیں جو میں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں. اب ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جب میں کھانا بناؤں گی تو فرض کریں اگر آج صرف سبزی ہی بنی ہے تو مجھے یہ پتا ہوگا کہ جس کو سبزی نہیں پسند وہ اس کا موڈ خراب ہوگا, لیکن میں یہ نہیں کروں گی کہ میں اس کے لیے اب برگر آرڈر کر دوں. میں اس کو یہ آپشن دے سکتی ہوں کہ میں نے ساتھ چٹنی رکھ دی ہے, یا گھر میں اور کوئی ہے, یا آپ خالی چپاتی کے ساتھ لے لیں, یا سیلڈ بنا آپ سیلڈ کھا لیں, یا آپ دودھ کا گلاس پی لیں. جو اویلیبل سورسز ہیں آپ نے انہی کو استعمال کرنا ہے. آپ کو کوئی ایکسٹرا پریویلیج وہاں پر نہیں ملے گی, اللہ ماشاء اللہ کہ وہاں پریویلیج دینے کی ضرورت ہو. جب ایکسیپٹنگ دا ڈفرینسز ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر کام کرنے دیا جائے. اب اگر فرض کریں آپ کی ٹیم میں ایک شخص ہے جو وقت پہ نہیں آتا اور آپ کہتے ہیں چلو بھئی وہ اب اس انسان کا مسئلہ ہے نا وہ دیر سے آتا ہے, تو پہلے تو آپ نے اس کو ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپل سمجھانے ہیں. یہ نہیں صرف کہنا کہ آپ وقت پہ آئیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہیبٹ 3 کے سارے پرنسپلز آتے ہیں, صحیح طرح سے سمجھیں کیا وہ ان پہ ورک کر رہا ہے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بڑا ہی جینوئن مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے وہ وقت پہ نہیں آ سکتا, تو آپ اس کو پھر وہ رسپانسبلٹی نہیں دیتے جو کہ وقت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جیسے میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہوں تو ہم لوگ سوائے ابھی کووڈ کے, ابھی تو آن لائن کلاسز ہیں, لیکن ویسے ہم ویکلی ملتے ہیں جس میں ہم لیسن پلان کرتے ہیں. اب کچھ خواتین کہتی ہیں, بہت جذبے کے ساتھ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں والنٹیئر کرنا چاہ رہی ہوں, میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن میں میٹنگ میں نہیں آ سکتی, میں گھر میں بیٹھ کے خود سے ہی لیسن پلان کر لوں گی. تو میں ان کو ٹیم میں شامل کر لیتی ہوں, لیکن ہم ایسی ٹیچر کو لیسن پلان نہیں دیتے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ ڈفرینس ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ نہیں آ پائیں گی, پھر آپ یہ 4 ٹاسک ہیں ان میں سے کوئی لے لیں, لیکن ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں سسٹم میں خرابی ہو. تو ایکسیپٹنگ دا ڈفرینسز کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ کے ہم نے ان سے وہی کام کروانا ہے جو ہمارے سسٹم کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس کو ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ ان کو وہ بے ہنگم طریقے سے کام کرے. گھر میں 2 بہویں ہیں, ایک بہت اچھا کھانا بناتی ہے, ایک اچھا نہیں بناتی,
تو اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو اچھا بناتی ہے سارا کام اسی پہ لوڈ کر دیں. دوسرا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو برا بناتی ہے اس کو کوئی کام ہی نہ دیں, یا اگر اس کو کام دیں تو روز جلا ہوا یا کچا یا بد ذائقہ کھانا کھائیں. تو پھر اس میں کام ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے نا. دونوں کام کریں گی لیکن ایک مثلا ٹیبل لگائے گی, ٹیبل اٹھائے گی, ایک جو ہے وہ سیلڈ بنا دے گی اور وہ کرے گی, اور ایک کھانا بنا دے گی, اور دوسری جو ہے وہ کھانا بنانے میں کس طرح سے اسے فیسیلیٹیٹ کرے گی تاکہ سارا لوڈ کھانا بنانے والے پہ نہ ہو. تو اس طرح کے ڈفرینسز کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم کام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم ایسے طریقے سے کام نہیں کرتے جس سے کہ مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں. تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کسی ایک فارمولے کو اپلائی کر رہے ہیں لیکن مسائل بڑھ گئے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس فارمولے کو اوور ڈو کر دیا, یا یہ کہ اس کے ہر اینگل کو, ہر ڈائمنشن کو سمجھے نہیں ہیں. جب آپ ہر ڈائمنشن کو اس کے سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کو اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے. There are some elderly at home and at work who wants things to be done at their own pace and have the mindset of their own. Sometimes this creates issues between the families and at work as well, as now everyone wants to work at their own pace, mostly young generation. بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ عمر میں زیادہ ہوتے ہیں, جس میں شاید اب میں بھی تقریباً شامل ہو چکی ہوئی ہوں, جب آپ سینئر سٹیزن بن جاتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ لگتا ہے کہ میرے اتنے سالوں کے تجربات ہیں, اور جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے, جو کچھ مجھے پتا ہے, جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہوا ہے, جن چیزوں سے مجھے نقصان ہوا ہے, یہ باتیں مجھے اپنے ارد گرد جو بھی, چاہے میں ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوں یا میں جو ہے گھر میں ہوں, میں نے سب کو سمجھانی ہے. اب اس میں بزرگ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. کچھ بزرگ میرے جیسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں ہر وقت سیکھ رہی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑی سوچ یہ ہے کہ جی ریٹائر, آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ پڑھنے سے بھی ریٹائر ہیں, آپ سیکھنے سے بھی ریٹائر ہیں, آپ گرو کرنے سے بھی ریٹائر ہیں, بس آپ بالکل اسٹیگنیٹ ہو جائیں. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے. حالانکہ ٹھیک ہے, آپ ایک کام کرنے کی اگر آپ کو ریلیکسیشن مل گئی ہے کہ اب آپ کو اتنا فورسفلی کام نہیں کرنا, لیکن آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور میں نے تو اب اس عمر میں آ کے سیکھا ہے کہ ابھی تو اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے, یعنی کہ ہر بات کو پڑھ کے نئی بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. جیسے قرآن کو ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہر دفعہ لگتا ہے یہ چیز تو میں نے سوچی ہی نہیں سی اس آیت کو پہلے پڑھتے ہوئے, اور اب مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ پہلے نہیں سمجھ آئی تھی. کہ جو شخص تو اپنے آپ کو ہر وقت گروم کرتا رہے گا وہ اپنے بھی چیلنجز کم کر لے گا اور اپنے ارد گرد پیاروں کے بھی. یہ بات میں اسپیشلی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے جو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ اب ہم ریٹائرڈ ہیں, تو پلیز آپ ریٹائر نہ ہوں, آپ اپنے آپ کو مزید انرول کریں اور سیکھنا شروع کریں. لیکن دوسری کیٹیگری ہمارے پاس زیادہ ہے جو کہ بزرگ ہیں اور وہ بس اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنی پیس کے ساتھ چلتے ہیں اور کسی کی بات نہیں سمجھتے, وہ الجھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ ان کو برداشت کیسے کرنا ہے, وہاں پر اپنے اوپر کام کرتے ہوئے اپنے ریئیکشنز نہیں دینے, اپنی ہیبٹس کو ہیبٹ 1 سے شروع ہو کر ہیبٹ 6 تک اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی لیول پہ سائنرجی لا سکیں. جب وہ ٹیم میں کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے ان کو ایسا کام نہیں دینا جس سے سب کا نقصان ہو جائے, اور وہ بھی کرنے کے اور ان سے کروانے کے یا چھڑوانے کے بڑے ڈیسنٹ طریقے ہونے چاہیے. یعنی بدمزگی کریٹ کر کے ہم کسی انسان کو نہ کریں, لیکن ان کو کوئی ایسا رول دے دیں جس میں وہ خوش بھی ہوں, جس میں ان کو اچھا بھی لگے, ان کی تعریفیں بھی ہوں. ایک ون ون کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم کسی طرح سے ان کو ذرا سا سائڈ پہ بھی کر دیں تاکہ نقصان نہ ہو. کام پہ کئی دفعہ آپ کر سکتے ہیں, کئی دفعہ گھروں میں نہیں آپ کر پاتے. تو اگر ینگسٹرز کوئی آتے ہیں, میں بھی اپنی فیملی میں اور ادھر جانتی ہوں کہ کبھی کبھی کوئی ینگسٹر آ کے اریٹیٹڈ ہو کے بات کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا اور دیکھیں ان کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو پھر میں اس پہ ان کو بتاتی ہوں کہ یہ تو پھر اب آپ کا ریئیکشن ہے نا. اگر آپ کی پرو ایکٹیو اپروچ ہوگی, وہ انسان تو ویسا ہی ہے, پچھلے 5 سال سے ویسا ہی ہے, بلکہ اس کی وہ عادات جو ہیں وہ اور زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں اور بڑا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ بھی بات آتی ہے اور یہ بھی طریقہ آتا ہے, آپ کو پھر اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ ان مسائل کو آپ کم کر سکیں. اگر آپ اس طریقے سے کام نہیں کریں تو یہ اس انسان کا تو مطلب نہیں ہے نا مسئلہ تو پھر آپ کا ہے کہ آپ کو ان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا اور آپ کو ان سے ڈیل نہیں کرنا آتا. تو وہاں پر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیسٹ پاسبل طریقے سے ہم ان سے کیسے معاملات کر سکتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ, ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ رہ کر بھی آپ کو ہیلدی فارمیٹ میں رہنا پڑتا ہے. تو یہی تو سیکھنے کا کام ہے
یعنی ان ہیبٹس کے ذریعے ہم دوسرے انسان کو نہیں بدل سکتے، کئی لوگ ڈیفیکلٹ رہتے ہیں تب بھی، لیکن ہم اپنے رسپانسز سے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس سیویرٹی پہ، اس ٹاکسیسٹی پہ نہ لے جائیں جس کے بغیر ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ یہ والے اب سیشنز آپ کے پاس ہیں، تو جب بھی آپ کو کوئی کرائسس محسوس ہو اپنی زندگی میں تو آپ ہیبٹ 1 سے شروع ہو جائیں، یہ کتاب پڑھ لیں، یہ لیسن سن لیں، اور یہ نہ سوچیں فلاں شخص کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ سوچیں اس سچویشن میں اب مجھے کیا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے جب آپ مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین راستے اس میں سے دکھائیں گے کہ آپ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. اچھا جی، کہہ رہے ہیں بچوں کو کس طرح انکریز کریں سسٹمیٹک ورک کرنے کے لیے. بچوں کے لیے آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو اپنی لائف میں سسٹمیٹک ہونا پڑے گا، اور اپنی لائف میں ان سارے پرنسپلز کو اپلائی کرنا پڑے گا، کیونکہ ایکسپرٹس اب یہی کہتے ہیں، ہمارا دین بھی جیسے کہتا ہے کہ رول ماڈلنگ سے 70% جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بچوں تک ٹرانسفر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کو آپ جب بیٹھتے ہیں، اسپیشلی آپ موسٹ پرابلی ٹین ایج بچے اور ان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بچپن سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو سسٹمیٹک سکھانا اس طرح آسان ہو جاتا ہے، اگر آپ خود سسٹمیٹک کرتے ہیں اور بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو بچے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب ٹین ایج میں بچے آتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو تب ان کو بتانا مشکل ہوتا ہے. تو بحث نہیں کریں، الجھیں نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلیو کریں ان کے ڈفرینسز کو. اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے مثلاً بچے کئی دفعہ لیٹ سوتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں، سب تو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں. ہم کیونکہ فوراً وہ ریئیکشنری ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو کبھی نہیں سوتے تھے، ہم تو یہ نہیں کرتے تھے، اور وقت میں برکت نہیں ہوتی. یہ باتیں درست ہیں، اس کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ چلیں آپ مجھے نا کوئی سائنٹیفک ریزن دے دیں نا اس کی. ہم ایسے کرتے ہیں گوگل کر کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی کتاب لے آتے ہیں سلیپ پہ کہ ہیلدی سلیپ کیا ہوتی ہے. مجھے باقاعدہ ایک بچے نے کہا کہ ہیلدی سلیپ یہ ہے کہ آپ اگر 8 گھنٹے سوتے ہیں، تو میں اگر رات کو 2 بجے سوؤں 2 بجے اور دن میں 12 بجے اٹھوں، تو دیکھیں میری تو ہیلدی سلیپ ہوگی نا، میں نے اپنے آورز پورے کر لیے، 8 آورز پورے کر لیے ماشاء اللہ. تو اب آپ کیا کہیں ان کو کہ ہم اب اکثر پیرنٹس اسپیچلیس ہو جاتے ہیں. تو میں نے تو اس کو یہ کہا کہ چلو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ٹائمنگز کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے کہ یہ سلیپ کسی بھی ٹائم میں 24 آورز میں ہو جائے، یا اس کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک پیرامیٹر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سلیپ ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ نے ارلی سونا ہے، اور آپ کو بتائیں گے آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے. وہ پورے سائنٹیفک فیکٹس دیں گے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے. تو آپ ان کو بھی سسٹمیٹکلی ایسے ہی لے کر چلتے ہیں. جب کوئی بچہ ریئیکشنری ہوتا ہے یا چیختا ہے تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا غصے سے تو بات ہوتی ہے نہیں، چلو ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ غصہ جو کرتا ہے تو وہ کیا ہے. تو اگر بچہ کہ آپ ہر چیز میں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، ہر چیز میں کسی لیکچر کی طرح ریفر کرتی ہیں، آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ میں تو اپنے دماغ سے جب آپ کو بتاتی ہوں تو شاید آپ کو اس پہ بھی یقین نہیں آتا. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ چلو ہم پڑھ کے کسی صحیح بنیاد پر فیصلہ کریں، یعنی ہم اللہ کے حکم کے مطابق بھی دیکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں، اور ہم آج کل کے ایکسپرٹس بھی دیکھیں اس پہ کیا کہہ رہے ہیں. تو کوئی ایکسپرٹ بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ آپ کوئی حرام کام کریں، کوئی غلط کام کریں، کوئی کسی غلط ڈومین میں جائیں. ہر جگہ پر جو غلط بات ہے اس کو غلط ہی بتایا جا رہا ہوگا. تو آپ ان کو بتا دیں کہ دیکھیں یہ تو یہ کہا گیا ہے، تو میں تو آپ کو جو اپروچ دے رہی ہوں وہ ٹھیک اپروچ دے رہی ہوں. ایون اگر آپ کو کہ آپ بہت سختی کرتی ہیں تو آپ وہ جو پیرنٹنگ کے ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں نا، پیسو پیرنٹ، اتھارٹیٹیو، اتھارٹیرین، وہ سارے نکال لیں اور اس کے مطابق خود بھی اسیس کریں اور بچوں کے سامنے بھی لے آئیں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کون سا کرائٹیریا میں نہیں پورا کری، تو میں اگر کوئی چیز نہیں کری میں اپنا سٹائل ٹھیک کر لیتی ہوں، لیکن کام تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ دیکھو یہ بھی سائنٹیفک بنیاد پہ ہی بات آ رہی ہے. تو اس طرح سے پھر آپ ان کو ایک مزاج دیتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، ان پہ کیسے کام کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.